حمزہ نے ایک ہاتھ میں اپنے لیے اور دوسرے ہاتھ میں الفت کی پلیٹ لے رکھی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور پلیٹ سامنے کو کی۔ اوہ، میں نے ابھی تو ناشتہ کیا ہے۔ الفت نے چاٹ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا تکفف کیا۔ تو وہ تو میں نے بھی کیا تھا، لیکن میڈم، یہاں کی فیورٹ چیزیں ٹرائی کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے کہنے لگا۔ الفت نے سر کو جمشن دی۔ کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ حمزہ اب اس کے عقب میں چلتا جا رہا تھا اور الفت نگاہیں نیچے کرتی ہاتھ میں پارسل پلیٹ لیے چل رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی کہا تھا جی۔ الفت جو پہلے دن اتنا اکڑ رہی تھی، اب اس کے مزاج میں کافی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ سوچنا بالکل غلط تھا کہ الفت اس سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق برداشت کرنا چاہتی ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ اونٹ کی گردن اب دھیرے دھیرے نیچے کی اور آ رہی تھی۔ وہ آپ اپنے گھر والوں سے کیوں خفا ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آؤں۔ کچھ اور سمجھ کے نہیں، ایک اچھا دوست سمجھ کے ہی صحیح۔ اب وہ پلیٹ پر خالی خالی سے چمچ چلا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اندر ہی اندر تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ میں بہت بری ہوں حمزہ، یا پھر یوں کہہ لو مڈل کلاس صحیح لڑکی، جو خواب تو اپنی اوقات سے باہر دیکھ لیتی ہے اور جب وہ پورے نہیں ہو پاتے تو انہیں ٹوٹتا دیکھتی ہے۔ ہاں، دو چار آنسو ہوتے ہیں اس کے پاس بہانے کے لیے، لیکن وہ آواز نہیں ہوتی جو وہ دنیا کو سنا سکے۔ اس کے بڑے بڑے دیدوں میں موٹے موٹے آنسو اپنی جگہ بنانے لگے اور وہ اس قدر پھیل گئے کہ باہر آنے کے لیے الفت کی اجازت بھی نہ لے سکے۔ آنسو صاف کرتی الفت نے اوپر سر نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ یاور حمزہ کو مضبوط دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی کہ کمزور۔ حمزہ جو ہمیشہ کی طرح بالکل خاموش ہو کر ساری باتیں سن رہا تھا، آنکھیں کھول بول پڑا۔ انسان اپنی تکلیفات کو جب دوسروں سے چھپانے لگتا ہے تو وہ اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اگر پسند نہیں تھا تو؟ الفت نے گہری سانس لی اور حمزہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، بس میں ہی بری ہوں۔ اب وہ اس کے آگے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھانے لگی اور حمزہ آج پھر 2 قدم پیچھے رہ گیا۔ یوں ہی نہ چھوڑ جانا اس طرح رش کے درمیان، میں بہت آس لگائے بیٹھا ہوں کوئی ساتھ دے گا میرا۔ بے اختیار ہی اسے یہ شعر یاد آیا تو زبان نے پڑھ بھی لیا۔ حمزہ بہت صبر والا انسان تھا، اس کے لیے الفت کا نرم پڑ جانا ہی بہت کچھ تھا۔ یہ دونوں پہاڑی کے اوپر اور باقی سیاحوں کے ساتھ جا پہنچے تھے۔ الفت کی نظر وہاں کھڑی ننھی اور معصوم ایک بچی پر پڑی۔ وہ غباروں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر الفت کو محمل کی یاد سی آئی تھی، تو اس نے آنکھیں بھیجی اور دل میں سوچا کہ آج اس صرف محمل سے بات کروں گی۔ گھر پہنچ کر حمزہ اور دیگر سیاح کار خوبصورت نظاروں کو اپنے کیمروں کی زینت بنا رہے تھے۔ وہیں ایک جگہ بیٹھی بوجھل طبیعت الفت خاموش بیٹھی سب کا تماشا دیکھنے لگی۔ کیا پتہ یہ بوجھ ہٹ کر بہان بن جائے۔ رمشا کی کہی باتیں کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اثر کر رہی تھی۔ ابا، میں شادی نہیں کروں گی، مجھے پڑھنا ہے، یہ میرے بے اب اسے ہم یاور حمزہ کے گھر مانگتے ہیں۔ تم کیوں اتنی خفا ہو بیٹے اپنے والدین سے؟ ایک ٹوٹے دل کی مرمت کر سکتی ہو تم؟ انسان اپنی تکلیفات جب دوسروں سے چھپانے لگتا ہے تو وہ اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے اور وہ گھبرا کر اٹھ پڑی۔ اس کی نیند کسی خوفناک خواب سے جا کھلی تھی۔ وہ گھڑی گھڑی سانسیں لے رہی تھی۔ اندھیرے کے باعث وہ کہیں نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن ذرا سی آہٹ پر حمزہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ الفت بیڈ پر بیٹھی ہے۔ سائڈ ٹیبل سے لیمپ کی ڈور کھینچی اور وہ کھل گئی۔ ذرا سی دیر میں ساری تاریکی ایک لیمپ کی مدھم روشنی میں سمٹ گئی۔ آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میں پانی لاتا ہوں۔ اور یہ کہتا کمرے سے باہر آیا، کچن کے اندر رکھے فریج سے بوتل نکالی، ایک گلاس میں پانی بھرا اور واپس بیڈ روم میں آیا۔ وہ اب تک اسی صدمے میں پڑی تھی۔ حمزہ نے گلاس سامنے کیا تو الفت نے اسے نگاہ بھر کے دیکھا۔ آج پہلی بار ایک ضدی لڑکی نے اپنی ضد خود بخود چھوڑ دی تھی۔ یاور حمزہ کو نگاہ بھر کر دیکھا تھا۔ حمزہ بھی اسے ہزاروں سوال بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ گلاس لیا، پانی پیا اور تھوڑے ہوش میں آئی۔ کیا دیکھ لیا خواب میں؟ الفت سر جھٹک کر بولی، کچھ نہیں۔ اچھا تو پھر کیوں گھبرا گئی آپ؟ نہیں، بس کچھ نہیں۔ الفت کے ماتھے پر موٹی موٹی پسینے کی بوندیں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا تو پھر؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا جبکہ الفت ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ تھوڑا ہوش آیا تو وہ دانت بیچ کر بولی، اف خدا، میں کسی کے جواب دہ نہیں ہوں۔ بول دیا نا ایک بار، کچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ حمزہ اب کی بار غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ نہایت غصے میں لگ رہا تھا۔ غصہ بہت کم ہی کیا کرتا تھا، لیکن جب بھی آ جاتا تو دونوں آنکھیں اشک بہانے لگتی، یعنی وہ رو رہا تھا۔ الفت کو حمزہ کا کمرے سے باہر جانا تھوڑا ذرا ڈرا سا گیا، کیونکہ اس سے پہلے حمزہ نے اس کی بات کو اتنا دل پر نہیں لیا تھا۔ وہ دروازہ پٹکتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ ایک بار دیکھ لینا چاہیے کہ حمزہ کہاں گیا ہے۔ وہ تھوڑا گھبراتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تو نظارہ بالکل اداس تھا۔ اس کی انسانیت اخلاقیات کو چماٹ پڑا تھا اور یہ لمحہ اس کے لیے واقعی بہت بڑی شرمندگی کا باعث تھا۔
حمزہ جو ڈرائنگ روم کے عقب میں کھلی گیلری میں بیٹھا تھا، آج 5 مئی تھی، لیکن پھر بھی مریض جسے اس شاندار شہر میں خدا کی قدرت برس رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا بارش ہو رہی تھی، ہر بوند ہوا کے سہارے ادھر سے ادھر گر رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، لیکن یہاں حمزہ اپنی آنکھوں میں بارش سا سما لیے بیٹھا تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ بس رو رہا تھا۔ آج اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، آج اس کے حوصلے نے اسے سہارا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ باہر کی جانب دیکھ رہا تھا، باہر برسات ہو رہی تھی اور یہاں حمزہ کی آنکھیں برس رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ روم کو پار کر کے وہ اس کے پاس آئی۔ اس کا دل کہیں نہ کہیں تو مائل ہو ہی جانا تھا، سو آج اس کا دل مائل ہوا تھا۔ اس نے ایک بہادر انسان کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ صحیح ہے اس کی ناراضگی ایک طرف، لیکن وہ اپنی عزت کے آگے اللہ کو تو ناراض نہیں کر سکتی نا۔ اس کے ہچکچاتے ہوئے حمزہ کے کندھے پر رکھا۔ حمزہ نے دھیرے سے سر کو گھمایا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں کی بہار لیے ہوئے تھی۔ یہاں الفت بھی اپنی آنکھوں میں اشک لیے ہوتی۔ اب وہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈھیر سارے سوال کر رہے تھے۔ حمزہ کو جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے الفت کا رکھا ہاتھ فوراً اسے اپنی پونچھ سے ہٹایا، گہری سانس لی اور بولا، میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنا فیصلہ بتائیں تاکہ میں آپ کو صبح ہونے سے پہلے طلاق نامہ پہنچا دوں۔ بس۔ الفت اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ نہیں وہ میں ابا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج الفت ایوب بالکل ڈر چکی تھی طلاق کے نام سے، حالانکہ اسے اس بات سے خوشی ملنی چاہیے تھی، لیکن پھر کیوں؟ وہ سمیٹ کر نیچے بیٹھ گئی، وہیں جہاں حمزہ کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا۔ حمزہ پیچھے مڑا اور الفت کو مخاطب کر کے بولا، میں نہیں جانتا آپ کیا چاہتی ہیں، لیکن اب میرے صبر کی بس ہو گئی ہے، تھک گیا ہوں میں۔ میری معاشرے میں اتنی عزت ہے، اتنا وقار ہے، اور آپ کے سامنے میں کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ چلے میں آپ کو سوچنے کے لیے 2 روز دے دیتا ہوں، اور ان 2 روز میں یہاں نہیں رہوں گا۔ میں اپنے دوست کے گھر، جو یہاں سے کچھ ہی دور ہے، اسی کے گھر چلے جاؤں گا، لیکن جب لوٹوں گا تو بس جواب مانگوں گا، صرف جواب، ہاں یا نا۔ الفت اب تک اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ اگر وہ بتا دے کہ وہ کس بات پر خفا ہے سب سے، تو یہ معاملہ ہی یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ تو الفت ایوب ہے، ایک ضدی لڑکی، وہ کیوں کچھ بولے گی؟ حمزہ اب بھی سوائے خاموشی کے کچھ نہ ملا تو وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے میں چلا گیا، موبائل، گھڑی اور والیٹ نکالا اور گھر سے چلا گیا۔ جو ابھی کچھ دیر پہلے ہلکی ہلکی بوندیں آسمان سے گر رہی تھی، اب تیز ہو چکی تھی۔ باہر تیز بارش تھی، الفت یہاں رو رہی تھی اور حمزہ غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا، اور وہ یہ سب بنا کچھ سوچے سمجھے کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بھی نہیں سوچا کہ الفت اکیلے یہاں کیسے رہے گی، وہ پوری رات نہیں سوئی تھی، اور ایک بار پھر نہیں سوچا کہ وہ کیسے رات کو گیا ہوگا۔ بیڈ سے کرراہٹ آنے لگی تو فوراً ہی بالوں میں جوڑا باندھا اور کھڑی ہوئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک تو ابا کی دی گئی دھمکی، مرے یا جیے اب اسے وہیں رہنا ہے، اور اوپر سے ایک بے قصور کے دل کو ٹھیس پہنچا دی۔ وہ دانتوں میں انگلیاں پھنسائے ٹہل رہی تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کل رات سے نہ سوئی تھی، نہ ہی کچھ کھایا تھا، یاور حمزہ بھی اسے یوں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ دل زیادہ گھبرانے لگا تو ہوٹل سے باہر آ گئی۔ سامنے فٹ پاتھ پر جا بجا بینچز بچھی تھی، ہلکی پھلکی سردی کا عالم بھی تھا۔ وہ یوں ہی ان بینچز پر جا کر بیٹھ گئی۔ جوڑا اب تک بندھا تھا، ہاتھ میں بس ایک کالے رنگ کے فون کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ انابی رنگ کی چال جو اسے یاور حمزہ نے مری میں آ کر دلائی تھی، وہ وہی پہنے نیچے آ گئی تھی۔ سوچوں میں گمسم یہ لڑکی اپنی الجھنوں کو کوسنے لگی تھی۔ یار اب میرے ساتھ ہی کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے جس کو تم نے سر پر دھتکار دیا تھا؟ آواز میں لڑکڑاہٹ پانی ہے، اور کوئی نہیں، وہی ٹرین والی آنٹی تھی۔ آج ان کا لباس پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا، کافی حد تک وہ نہیں لگ رہی تھی جسے پہلے دن دکھائی دی تھی۔ ہلکا بسکٹی کلر کا جوڑا جس میں کڑھائی ہوئی تھی، سر سے لپٹا ایک بڑا دوپٹہ، آنکھوں میں آج چشمہ بھی تھا، گولڈن رنگ کا فریم۔ ان کا قد یہی کوئی 5 فٹ کچھ انچ ہوگا۔ وہ اس وقت بالکل الفت کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ الفت انہیں دیکھ کر ذرا چونکی، کیونکہ یہ ہر جگہ کیوں نظر آ جاتی ہیں؟ کیا انہیں حمزہ نے بھیجا ہے؟ دل میں جو سوال آیا وہی منہ پر بھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جائیں آپ۔ لیکن مجھے کرنی ہے۔ پرخلوص لہجہ، بظاہر ان کی آواز میں لڑک پن تھا، لیکن لہجہ بہت پرخلوص تھا۔ وہ الفت کے منع کرنے کے باوجود اس کے برابر میں آ بیٹھی، اس کے اتنے قریب آ بیٹھی کہ الفت اب وہاں سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، یہ بات آپ اتنے اعتماد سے کیسے بول سکتی ہیں؟ الفت نے بنا جھجک بولا تھا۔ تم نے اس کی آنکھوں میں کبھی غور سے دیکھا ہے؟ الفت کا شرم سے سر جھک گیا، کیونکہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس کی شکل آنکھ بھر کر نہیں دیکھی تھی، پھر تو یہ آنکھوں کا سوال تھا۔ میں نے دیکھا ہے، وہ تم سے بے معنی محبت کرتا ہے، بالکل میرے بیٹے کی طرح۔ اس کی بیوی بھی اسے سب کے سامنے چھوڑ کر چلی گئی، وہ پھر بھی دبئی شفٹ ہو گیا۔ لیکن الفت کو جیسے وہ قصیدے یاد آئے تھے، بہو کی اتنی تعریفیں کرنے والی یہ خاتون کیا بول رہی ہیں، اسے کچھ نہیں پتہ چلا۔ ہاں ہاں بیٹا، اپنے دل کو بہلانے کے لیے بس تم میری مانو تو اب بھی وقت ہے، اسے دل سے قبول کر لو۔ وہ نہایت خوبصورت بچہ ہے، اور اللہ کے کاموں میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ کندھے کو تھپکتی ہوئی
الفت کو خدا حافظ کر کے اٹھ کھڑی اور وہاں سے چلی گئی۔ الفت جیسے ایک اور بات یاد آئی تھی۔ الفت میری جان، یہ اللہ کی مصلحت ہے، اسی نے تم دونوں کا یوں ساتھ لکھا تھا۔ آسمان سے جوڑے بنتے ہیں، اور مجھے تم بتاؤ، کیا تمہیں اللہ کے کاموں میں کوئی شک و شبہات کا ریزہ بھی نظر آتا ہے؟ اور یہاں الفت کو لگا جیسے اب اسے گھر چلنا چاہیے۔ اس کا دل باہر آ کر اور گھبرانے لگا تھا۔ حنین میں اسے بول کر آ گیا ہوں، بس اب وہ جانا اس کا فیصلہ جانے۔ وہ فون پر زور زور سے باتیں کر رہا تھا۔ حنین سامنے فون پر بولا، یار حمزہ، ایسا کچھ مت کرنا جس آنٹی جن کی طبیعت خراب ہو زمانے کے سامنے رسوا ہو جائے گا۔ یار تو مت کر، خدا را وہ سمجھ جائے گی انشاءاللہ، تم کیوں اتنی ٹینشن لیتے ہو؟ نہیں بس اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر فون بج رہا تھا۔ اس نے اب کی بار غصے سے اٹھایا۔ ہیلو، کون ہے؟ آپ کیوں فون کر رہے ہیں بار بار؟ ویٹ الفت، میں ہوں علی، تایا عرفان کا بیٹا۔ تایا عرفان کی فیملی یہ واحد انسان تھا جو الفت کو ذرا ٹھیک لگتا تھا، باقی تو سارے ڈرامے باز تھے۔ تائی حمیدہ اور ان کی بیٹی لائبہ تو الفت کو اتنی میٹھی چہرے کی طرح آغا صاحب کے سامنے باتیں سناتی تھی کہ بس۔ لیکن علی اسے اس لیے ٹھیک لگتا تھا کیونکہ وہ بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ الفت کو بہت اچھا لگا اس کا فون سن کر۔ ہاں علی، تو تم ہو؟ یار کیسے ہو؟ اتنے دنوں بعد یاد کیا، کہاں غائب تھے تم؟ وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ، یہ اتنا غصہ جو ابھی تم نے کیا ہے مجھ پر کس بات کا؟ خیریت تو ہے نا؟ کسی سے لڑ کر بیٹھی ہو؟ کسی سے نہیں، وہ کہتے رک گئی۔ اچھا سنو الفت، تم دی کراچی آؤ، ایک گڈ نیوز ہے۔ اوکے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اف، یہ علی تھا، میں سمجھی نہ جانے کون ہے۔ حنین، یا تو تم جو سمجھا دو کہ میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا، یا پھر میں خود ہی ان سے بات کر لوں۔ میں فون رکھتا ہوں کہہ کر حنین نے فون رکھ دیا، اور حمزہ اب بہت گہری سوچوں میں تھا، اور پھر سے ہم کلامی میں مشاورات۔ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ کیا وہ اب مان جائے گی؟ لیکن وہ ایسا کرتی تو روک لیتی مجھے اسی رات۔ پھر یا اللہ راستہ دکھا دے، میں بہت پریشان ہوں، کہہ کر صبر کے 2 آنسو اس کے گال کو چھونے لگے۔